بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. MGT 211 کا آج ہم لوگ لیکچر نمبر 27 کریں گے. لیکچر نمبر آپ لوگوں کا 25 اور لیکچر نمبر 26 وہ آپ لوگوں کے انسٹرکٹر اس کو بالکل سکپ کروا دیتے ہیں. وہ لیکچرز آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتے. ابھی جب آپ لوگوں کا فائنل ٹرم کا سلیبس اناؤنس ہوگا نا تو وہ آپ لوگوں کو اس میں بتا بھی دیں گے کہ لیکچر نمبر 25, 26, لیکچر نمبر 36, لیکچر نمبر 19, لیکچر نمبر 20 یہ چیزیں آپ لوگوں کے کورس میں شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے بالکل چھوڑ دینی ہے. کچھ بھی اس میں سے نہیں آتا, وہ آپ لوگوں کے سلیبس میں شامل ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم لوگ آج لیکچر نمبر 27 کریں گے. اگر آپ لوگوں کے سلیبس میں جو چیپٹرز پہلے چھڑوا چکی ہوں نا میں, اگر وہ اس سال اگر انسٹرکٹر انکلوڈ کرتا ہے, کیونکہ اس سال تھوڑا پیٹرن انہوں نے چینج کیا ہے MCQs بیس, اگر تو انکلوڈ ہوا تو مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو فوراً سے میں لیکچرز بنا کے اپلوڈ کر دوں گی. آپ لوگوں نے اس بارے میں آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے اپنے آج کے لیکچر کی طرف. ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا, اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مزید لیکچرز کے لیے بھی آپ لوگ ہمارے چینل پہ سبجیکٹس کو سرچ کر سکتے ہیں. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے نا, ہم لوگوں نے پروڈکٹ کے بارے میں پڑھنا ہے. پروڈکٹ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں, اس چیز کو ہم لوگ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں پروڈکٹ ہوتا کیا ہے. ہر وہ چیز جو کوئی بھی آرگنائزیشن بیچنے کے لیے مارکیٹ میں بھیجتی ہے اور اس سے پروفٹس کمانے کے لیے جو ہے وہ بھیجتی ہے, یا اس کے ریٹرن میں اس کے بدلے میں کوئی بھی فرم اگر پروفٹ کما رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹ کے اپنے کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں, اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں, اس کے فیچرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر پروڈکٹ کوئی مخصوص کوئی اسپیسیفک قسم کا ہی آپ کو بینیفٹ دیتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو بھی بات پتہ ہے. جیسے کپڑے ایک پروڈکٹ ہے, اس کا بینیفٹ اور ہے. کھانے پینے کی چیز اس کا بینیفٹ اور ہے. تو ہر پروڈکٹ کا اپنے کچھ آئیڈینٹیفائڈ فیچرز ہوتے ہیں, الگ الگ فیچرز ہوتے ہیں اس کے. اسی طرح سے پروڈکٹ کی جو فارمز ہوتی ہیں نا, دو طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. جنرل فارمز جو ہوتی ہیں نا پروڈکٹ کی, وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹینگیبل اور ایک ہوتے ہیں انٹینگیبل. ٹینگیبل وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں, اسمیل کر سکتے ہیں, سونگھ سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں اپنے فنگر ٹپس کے تھرو. وہ ٹینگیبل ہوتی ہیں. انٹینگیبل وہ ہوتی ہیں وہ پروڈکٹ جس کو آپ لوگ فزیکلی نہ ہی ٹچ کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ لوگ اس کو اسمیل کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ لوگ اس کو فیل کر سکتے ہیں. وہ انٹینگیبل چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر کہیں پہ بل بورڈ لگا ہوا ہے, اشتہار لگا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر پکچر بنی ہوئی ہے جوس کے پروڈکٹ کی, اس میں انہوں نے جوس دکھایا ہوا بھی ہے. اب وہ بل بورڈ کے اندر وہ جو انہوں نے جوس دکھایا ہے نا, آپ لوگ اس کو نہ ہی فیل کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ لوگ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ لوگ اس کو اسمیل کر سکتے ہیں. لیکن جو اوریجنل جو جوس ہوگا نا وہ ٹینگیبل ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جو پروڈکٹ انہوں نے بل بورڈ کے اندر دکھایا ہوگا نا وہ کیا ہے, وہ انٹینگیبل ہے. لیکن جو اصلی میں جو ایک جوس ہوتا ہے نا وہ ٹینگیبل ہوگا, کیونکہ آپ لوگ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں, اور آپ لوگ اس کو اسمیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ پروڈکٹس کی فارمز ہوتی ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. آپ بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کی فارمز کو, ٹائپس کو, سب کو مکس کر دیتے ہیں. پروڈکٹ کی فارمز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں ٹینگیبل اور انٹینگیبل. اس کے بعد پروڈکٹس کی کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں. پروڈکٹس اگر ہم لوگ کلاسیفائی کریں نا تو دو طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کنزیومر پروڈکٹس اور دوسرے ہوتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹس. ٹھیک ہے, کنزیومر پروڈکٹس وہ چیزیں جو کہ مارکیٹ میں فنش فارم میں اویلیبل ہوتی ہیں اور ایسی شکل میں اویلیبل ہوتی ہیں کہ کنزیومرز یا کسٹمرز اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں, اس کو یوز کر سکتے ہیں. ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کنزیومر پروڈکٹس. انڈسٹریل پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جو انڈسٹریز ہی یوز کرتی ہیں دوسری چیزیں بنانے کے لیے, ادر پروڈکٹس کو پریپیئر کرنے کے لیے. ان کو ہم لوگ انڈسٹریل پروڈکٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کی ہم لوگ کیٹیگریز پڑھیں گے. پہلے ہم لوگ کنزیومر پروڈکٹ کی کیٹیگریز پڑھیں گے, اس کے بعد ہم لوگ انڈسٹریل پروڈکٹ کی کچھ کیٹیگریز کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. سب سے پہلے کنزیومر گڈس کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کنوینئنس گڈس, ایک ہوتے ہیں شاپنگ گڈس, اور ایک ہوتے ہیں اسپیشلٹی گڈس. کنوینئنس گڈس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنوینئنس گڈ وہ چیزیں جو کہ کوئی بھی کسٹمر آسانی سے خرید سکتے ہیں, ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کنوینئنس گڈس. ٹھیک ہے, اور ایسی چیزوں کے بارے میں کسٹمرز کو بہت زیادہ مکمل طور پہ اویئرنیس ہوتی ہے. یہ والے پروڈکٹس زیادہ تر ارد گرد ہمارے موجود ہوتے ہیں, زیادہ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں نا یہ کسٹمرز کو قریب کی دکانوں سے بھی مل جاتے ہیں, گھروں کے قریب بھی موجود ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سبزیوں کی بات کرتے ہیں, یہ کنوینئنس گڈ ہے. بہت زیادہ بھی ہم لوگ خریدتے ہیں, آسانی سے خریدتے ہیں, ہمیں کمپلیٹ اویئرنیس بھی ہوتی ہے, اور ہمارے گھروں کے قریب سے بھی ہمیں یہ مل جاتے ہیں. اور جو چھوٹی موٹی جو روزمرہ کی یوز کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ساری کنوینئنس گڈس کے اندر آتی ہیں. دوسری ہوتی ہے شاپنگ گڈس. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو خریدنے کے لیے آپ کو تھوڑا دور جانا پڑتا ہے, جیسے کپڑے اور جوتے وغیرہ ہو گئے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسٹمرز
تھوڑے سرچ کرتے ہیں. آپ نے دیکھو گا نا, آپ جاتے ہیں نا صحیح کر کے, آپ لوگ پورا بازار چھان مارتے ہیں. مجھے تو خیر میری تو عادت ہے, میں تو بازار کے ایک کونے میں جاتی ہوں, دوسرے کونے سے جا کے نکلتی ہوں, چیز مجھے پھر بھی نہیں پسند آتی. تو شاپنگ گڈس جو ہے نا, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ لوگ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تب لیتے ہیں. اس میں جو کوالٹی جو ہوتی ہے نا, اور جو پرائز, آپ لوگ اسٹینڈرڈائز قسم کی, یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ وہ چیز خریدیں جس کی بہت زیادہ کوالٹی اچھی ہو یا پرائز بہت زیادہ اچھی ہو. جیسے برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, اسٹینڈرڈائز ہوتی ہے, پرائزز بہت اسٹینڈرڈائز ہوتی ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ شاپنگ گڈس میں نہیں آتی, وہ اسپیشلٹی گڈس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوالٹی اور پرائز اس میں اسٹینڈرڈائزڈ نہیں ہوتی, بس جو نارمل ہوتی ہے آپ لوگ اس میں وہ چیز لے لیتے ہیں. اس کے برعکس وہ چیزیں جس کی کوالٹی اور پرائز بہت زیادہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہیں اسپیشلٹی گڈس. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ نا کسٹمرز کسی برانڈ کے ساتھ بہت ہی اسٹرانگلی ایک بانڈ بنا لیتے ہیں, اسی برانڈ کی وہ چیزیں خریدتے ہیں. جیسے مختلف قسم کے برانڈز ہیں نا, جے ڈاٹ آپ لوگ دیکھ لیں, آپ گوچی کے برانڈز دیکھ لیں, اس طرح سے یہ اسپیشلٹی گڈس ہوتی ہیں. یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں, کسٹمرز جو ہے نا, یہ جو اسپیشلٹی گڈس ہوتی ہیں, ان کو صرف وہی لوگ خریدتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ کانشیس ہوتے ہیں, اور اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ یہ ان چیزوں کو خریدتے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہے کنزیومر گڈس کی. اب ہم لوگ کیٹیگریز پڑھتے ہیں انڈسٹریل گڈس کی. جو کیٹیگریز ہوتی ہیں انڈسٹریل گڈس میں 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کیپٹل آئٹمس, دوسرے ہوتے ہیں ایکسپینس آئٹمس. کیپٹل آئٹمس وہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی انڈسٹری کو جب آپ لوگ شروع پہ لگاتے ہیں نا, تو اس میں جو بڑی بڑی مین چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے, جیسے مشینری ہے, بڑی مشینری, ٹھیک ہے, زیادہ سارا سرمایہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, وہ کیپٹل آئٹمس میں آتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں اور لمبے عرصے تک چلنے والی ہوتی ہیں. آپ لوگ مشینز کی بات کریں, کتنا عرصہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیز کے اوپر کاپی رائٹ بھی آپ لوگوں کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد دوسری طرف انڈسٹریز میں جو آئٹمز یوز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ایکسپینس آئٹمز, یعنی کہ مطلب روزمرہ کی بیسس پہ بھی آپ لوگ اس کو جو ہے نا, وہ انڈسٹریز اس کو خریدتی رہتی ہیں, یوز کرتی رہتی ہیں, پھر نہیں خریدتی پھر یوز کری. یہ زیادہ لانگ لیو نہیں ہوتے. جیسے را مٹیریل ہے, یعنی کہ ایک انڈسٹری ہے وہ لکڑی یا لوہا وغیرہ استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ ایسے آئٹمز جو کہ مشین وغیرہ کو ٹھیک چلانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو, آئل اور گریس وغیرہ, یا اور جو چھوٹے موٹے ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں نا چیزوں کو بنانے میں, وہ سارے ایکسپینس آئٹمز کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انڈسٹریز کی یہ 2 جو ہے نا وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں انڈسٹریل گڈس کی. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پروڈکٹ مکس اور پروڈکٹ لائن. دس از آلسو ویری انپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں کا سارا امپورٹنٹ ہے, اس میں سے بہت سارے MCQs آتے ہیں, خیر ایزی بھی بہت زیادہ ہے. پروڈکٹ مکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی کمپنی سیل کے لیے جتنے بھی پروڈکٹس آفر کر رہی ہوتی ہے نا, ان سب کے سب کو ہم لوگ پروڈکٹ مکس کہتے ہیں. یعنی کہ ایک کمپنی ہے, وہ کار بھی بناتی ہے, وہ ٹرک بھی بناتی ہے, موٹر سائیکل بھی بناتی ہے, ہر طرح کے وہیکلز بناتی ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا, ان سب کو ملا کے ہم لوگ کہیں گے کہ یہ اس کمپنی کا پروڈکٹ مکس ہے. پروڈکٹ مکس جو ہوتا ہے نا, ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کے پروڈکٹ کی وڈتھ وائز ایکسپینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹ مکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں, یعنی کہ ایک کیٹیگری کی چیز نہیں ہوتی, مختلف کیٹیگریز کی چیز ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ بات کریں, کار بھی بنا رہی ہے ایک فارم, ٹرک بھی بنا رہی ہے, موٹر سائیکل بھی بنا رہی ہے, ہر طرح کا وہیکل بنا رہی ہے. آٹو موبائل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ہر طرح کا جو ہے نا وہ بنا رہی ہے. تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کمپنی وڈتھ وائز ایکسپینشن ہے, کیونکہ اس کی پروڈکٹس بہت زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتی ہے, وڈتھ وائز ایکسپینشن ہوتی ہے. یہ سارے پروڈکٹ مکس ہوتا ہے. اس کے برعکس پروڈکٹ لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سنگل آرگنائزیشن جو ایک ریلیٹڈ پروڈکٹس کا ایک سیٹ بناتی ہے نا, یعنی کہ وہ پروڈکٹس جو کہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ پروڈکٹ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی ڈفرینٹ کوالٹیز میں موجود ہوتا ہے, ڈفرینٹ سائزز میں موجود ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ٹی وی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹی وی آپ لوگوں کو مختلف ملیں گے, میڈیم سائز ملے گا, لارج سائز ملے گا, اسمال سائز ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مہنگا بھی ملے گا, سستا بھی ہوگا, گھٹیا بھی ہوگا, اچھی کوالٹی کا بھی ہوگا, بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوگا. تو ایک چیز جو کہ ایک کمپنی ایک طرح کی چیز مختلف کوالٹیز کی بناتی ہے نا, ہم لوگ اس کو پروڈکٹ لائن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پروڈکٹ لائن ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کی ڈیپتھ وائز ایکسپینشن ہوتی ہے. یہ باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. پروڈکٹ مکس کیا ہوتا ہے, وڈتھ وائز ایکسپینشن ہوتی ہے, اور پروڈکٹ لائن کیا ہوتی ہے, ڈیپتھ وائز ایکسپینشن ہوتی ہے. یہ دونوں کنسیپٹ آپ لوگوں کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, پروڈکٹ لائن اور پروڈکٹ مکس. اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے,
اچھا آگے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اسٹیپس ہوتے ہیں. کوئی پروڈکٹ جب بنتا ہے نا تو ایوی نہیں کوئی بھی منہ اٹھا کے اس کو بنا دیتا, اس میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں انسیٹسفائیڈ نیڈس کو, یعنی کہ مارکیٹ میں کون سی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو کہ لوگوں کی پہلے جو ہے نا وہ نیڈ پوری نہیں ہو رہی, تو میں بناؤں تو لوگوں کی نیڈ پوری ہو جائے گی. آپ نے پہلے اس کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے وہ ریکگنائز کر لیا, پھر آپ نے آئیڈیا جنریٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس چیز کے بارے میں بزنس کرنا ہے, میں نے ایسے کرنا ہے, اس طرح کا کرنا ہے, فلاں جگہ کرنا ہے یہ چیز. پھر آپ لوگ آئیڈیا سکریننگ, یعنی کہ اس آئیڈیا جب آپ لوگ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں نا, اس کو آپ لوگ پھر اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں میرا یہ آئیڈیا ٹھیک ہوگا, یعنی کہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے, اس کے بعد پروٹوٹائپ پہ آتے ہیں. پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ جو چیز آپ نے بنانی ہے نا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری چیز کی فزیکل شیپ ہوگی, یہ میری چیز کا جو ہے نا, یہ میرے پروڈکٹ کا یہ ڈیزائن ہوگا. یہ فزیکل شیپ جو ہے نا وہ پروٹوٹائپ میں آتی ہے. پروٹوٹائپ آپ نے بنا لی, یعنی کہ آپ لوگوں نے پروڈکٹ کی فزیکل شیپ جب بن جاتی ہے, اس کے بعد آپ لوگ پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ آپ لوگ دو طریقے سے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیبورٹری ٹیسٹ. لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ میں چیز لے جانے سے پہلے ہی اپنی کمپنی انڈسٹری کے اندر ہی آپ لوگ اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. دیٹ از اے لیبورٹری ٹیسٹ. لیبورٹری ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ مارکیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں, جس کو ہم لوگ ٹیسٹ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. ٹیسٹ مارکیٹنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے پروڈکٹ کو ٹرائل بیسس پہ بیچتے ہیں, یعنی کہ کچھ ایسے لوگوں کو دیں گے کہ آپ لوگ ہمیں ٹرائی آؤٹ کر کے بتائیں گے یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ جب ہو جاتی ہے تو آخر پہ پھر آپ لوگ کمرشلائزیشن کی طرف آتے ہیں, یعنی کہ اپنے پروڈکٹ کو آپ لوگ کمرشل بیسس پہ بیچتے ہیں لوگوں کو. اس کو ہم لوگ میس مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ پروڈکٹ کی مکمل طور پہ لوگوں کو اویئرنیس وغیرہ دے کے سب کچھ کر کے ساری آپ لوگ زیادہ بڑے پیمانے پہ آپ لوگ اپنی چیز کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے پروڈکٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ والی جو سارے اس کے سٹیپس ہیں نا, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اوور آل یہ جو چیپٹر ہے اس میں یہ پروڈکٹ مکس کی ایگزامپلس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے, وڈتھ وائز ڈیپتھ وائز ایکسپینشن, پروڈکٹ لائن کی بھی اور اس کی بھی, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایکسپینس آئٹم کے اندر کون سی چیز آتی ہے اور کیپٹل آئٹمس کے اندر کون سی چیز آتی ہے. یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ آتا ہے یہ والا. اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو یاد کرنا ہے. آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کیپٹل آئٹم کی اس میں انکلوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 3 آپشن دے دیتے ہیں, چوتھا کہیں اور سے دے دیں گے. یا ایکسپینس آئٹمس کی بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسپیشلٹی گوڈس, کنوینئنس گوڈس, شاپنگ گوڈس, اس کے وہ آپ لوگوں کو سینیریوز بنا کے نا ایک کنسیپٹ سا بنا کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ لوگوں کی یہ انڈسٹریل گڈ, کنزیومر گڈس جو پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ, اور ٹینگیبل انٹینگیبل, یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا. یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے اس میں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں. اوور آل سارے کا سارا چیپٹر آپ لوگوں نے کرنا, چھوڑنا کچھ نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. مزید لیکچرز کے لیے چینل کے ہوم پیج کو ضرور وزٹ کریں. گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے, گروپ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.